ہاں تھوڑا تم غور تو کرو اس بات کے بارے میں، سوچو تو صحیح. تم مسلمان ہو، تمہیں کلمے کی پتہ نہیں ہے. تم تو مسلمان ہو، تمہیں اپنے ایمان کے بارے میں یہی خبر نہیں ہے کہ ایمان میں حرام کس کو کہتے ہیں، حلال کس کو کہتے ہیں، غسل کے فرائض کیا ہوتے ہیں، وضو کے فرائض کیا ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کیا ہیں، اللہ کے حکم کیا نہیں ہے، نبی کی سنت کن کو کہتے ہیں. تم مسلمان ہو، تمہیں یہی پتہ نہیں ہے. تم کیسے مسلمان ہو، کیسے ایمان والے ہو؟ تمہیں اتنی خبر نہیں ہے کہ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، نماز میں کیا کیا پڑھنا زیادہ ضروری ہے، کیا کیا یاد ہونا چاہیے نماز کے لیے، نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، نماز کتنے ٹائم کے ہم پر فرض ہے، ایک نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، فجر کی میں کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی میں کتنی رکعتیں، عصر کی میں کتنی رکعتیں، مغرب کی میں کتنی رکعتیں، عشاء کی میں کتنی رکعتیں. آپ کو خبر ہی نہیں ہے. آپ مسلمان بن کر بیٹھے ہیں، آپ کی عمر دیکھو کتنی ہو گئی، آپ کے بال بھی سفید ہو گئے، آپ جوان ہو گئے، آپ کی عمر کتنی گزر چکی ہے. آپ 10 سے لے کر 80-70 سال کے ہو چکے ہیں. 10 سال سے لے کر 80-70 سال کے، اس کے درمیان کی اتنی عمر گزر گئی، کوئی خبر ہی نہیں ہے. نہ نماز کی پتہ ہے، نہ اللہ کی پتہ ہے، نہ رسول کی پتہ ہے، نہ اللہ کے حکموں کی پتہ ہے، نہ ہمیں اسلام کی پتہ ہے، نہ دین کی خبر ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ ہم پر غسل فرض کب ہو جاتا ہے، غسل کس طرح کرنا فرض ہے، غسل کس طرح کرنا چاہیے، ہمیں وضو کس طرح کرنا چاہیے، نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے. ہمیں خبر ہی نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں. میرے بھائیو، اس دھوکے سے باہر نکلو، اس دھوکے سے باہر نکلو، اس دھوکے سے باہر نکلو. یہ نام کے آگے مسلمان لگا لینا، محمد لگا لینا، ایمان والا کہہ دینا اپنا آپ کو، ایمان والا کہنے سے نہیں ہوتے ہیں، کہنے سے نہیں ہوتے ہیں. اس چیز پر غور دو کہ جب میں ایک بورڈ پر اگر لا الہ الا اللہ لکھ دوں اور اسے بازار میں رکھ دوں اور نکلنے بڑھنے والے اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر انسان نے پڑھا، مسلمان نے پڑھا، غیر مسلمان نے پڑھا، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، کسی بھی طرح کا انسان ہو، ہر انسان نے مجھ سے اچھے انداز میں پڑھا، مجھ سے اچھے الفاظ میں پڑھا، مجھ سے اچھے اس کے حرفوں کو ادا کیا. تو کیا وہ بندہ اسے پڑھنے سے لا الہ الا اللہ کو مسلمان ہو گیا؟ کیا اس کے پڑھنے سے وہ ایمان والا ہو گیا؟ ہم نے کون سے تیر مارے ہیں، ہم نے کون سی قربانیاں دی ہیں، ہم نے کون سے جھنڈے گاڑے ہیں، ہم نے کون سی بڑی بڑی قربانیاں دین کے لیے دی ہیں جو ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں؟ ہم نے کیا کر لیا ہے جب ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر بیٹھے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم نبی سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم اپنے اللہ کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے اللہ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنے نبی کے لیے، اپنے اللہ کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اپنی جان پیش کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم بس اس کو ایمان سمجھتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں. ہم سے سجدے ادا نہیں ہو رہے، اللہ کو حکم پورے نہیں ہو رہے، ہم سے جھوٹ بولنے سے نہیں بچا جا رہا، ہم اللہ کے لیے جان پیش کریں گے. ہم سے سجدے ادا نہیں ہو رہے، سر نہیں جھکا جا رہا، ہم سر الگ کریں گے. کیا قربانی دیں گے ہم اللہ کے لیے؟ ہم اپنے آپ کو جو ایمان والا سمجھ کر بیٹھے ہیں، مسلمان سمجھ کر بیٹھے ہیں، کیا ہے ہم نے کون سی قربانیاں دے کر بیٹھے ہیں؟ بتاؤ مجھے. آخر کس دین کو ہم فالو کر رہے ہیں، کس مذہب کو اپنا رہے ہیں؟ بس کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہیں. یہ جو بازار میں لوگ اس کلمے کو پڑھ کر نکلے ہیں، یہ مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے؟ آپ سوچو، مجھے بتاؤ تو صحیح، مسلمان ہو گئے؟ کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. کلمہ پڑھنا ہی مسلمان نہیں ہونا ہے. کلمے پر ایمان لانا ہے، یقین رکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ مجھ سے کیا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو قبول کرنے کے بعد مجھے کیا کرنا زیادہ ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے بھی یہ پڑھا ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، ہم نے اقرار کیا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا مالک ہے، خالق ہے، کل کائنات کو اسی نے بنایا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا حکم چلتا ہے ہر شے پر، ہر مخلوق پر، پوری دنیا پر اسی کی طاقت ہے، اسی کی حکومت ہے. تو پھر تو کس طرح سوچ سکتا ہے کہ تو اس کے حکم کے مطابق نہیں ہے؟
تو اس کے حکم کا محتاج نہیں ہے؟ اگر تو اس کے حکم کا محتاج اپنا آپ کو سمجھتا، اس کو اپنا مالک سمجھتا، تو کیا تجھ سے محبت نہ رکھتا؟ تو اس سے محبت اپنے اللہ سے نہ رکھتا؟ اللہ کے حکم پورے نہ کرتا، سجدے ادا نہ کرتا، جھوٹ نہ چھوڑتا؟ ہم کس بیس پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے مسلمان ہیں؟ نماز ہمیں نہیں آتی ہیں، کلمے کی ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم کس کی امت میں، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، ہمارا نبی کون ہے ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، ہمارا دین ہمارا مذہب ہم سے کیا چاہتا ہے ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، نماز انسان پر کتنی وقت کی فرض ہے، کتنے وقت کی نماز انسان پر فرض ہے، ہمیں یہ بھی کوئی علم نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی پتہ نہیں ہے کہ کس نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں، کس نماز میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہیں، ہمیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھیں، ہمیں سورہ فاتحہ کہاں پڑھنی چاہیے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ کتنے ایمان والے، کتنے مسلمان ایسے ہیں انہیں نہیں پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ کس کو کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کس کو کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ الحمد کی سورت کو کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو سورت پڑھتے ہو اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کو کہاں پڑھتے ہیں؟ اس سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ نماز کس طرح اپنی ادا کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، دیکھو تو صحیح، ہماری شکلیں دیکھو، ہماری عقلیں دیکھو، ہمارے کام دیکھو، ہماری زندگی دیکھو، ہمارے رویے دیکھو، ہمارے کردار دیکھو، کتنے اسلام کے مطابق ہے، کتنے ایمان کے مطابق ہے، کتنے اللہ کے حکم کے مطابق ہیں، کیسے زندگی گزر رہی ہے ہماری۔ یہ اسلام ہوتا ہے، یہ مسلمان ہوتا ہے، ایسا دین ہوتا ہے، ایسا اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے سب قربان ہے، سب قربان ہے۔ اللہ کے بندے کیا قربان ہیں؟ کیا قربان کر رہا ہے؟ اللہ کے سارے حکموں قربان کر رہا ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہے۔ ایمان والا ہونا تب ہے جب بندہ اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے، اس کی زندگی میں اللہ کے حکم ہوں، نبی کی محبت اس کی زندگی میں ہے، نبی کے کام بھی اس کی زندگی میں ہوں، نبی کی سنت بھی اس کی زندگی میں ہوں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے ایمان، یہ چاہتا ہے تیرا اسلام تجھ سے کہ تو اللہ کے حکموں پر آ جائے، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو چوری کرنی چھوڑ دے، تو لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے، تو لوگوں کے مالوں کو مارنا چھوڑ دے، تو لوگوں کے مالوں پر گندی نیت رکھنا چھوڑ دے، تو اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرنا چھوڑ دے، تو حرام کاموں سے بچ، تو زناحوں سے بچ، تو سودوں سے بچ، تو اللہ کے حکم توڑنے سے بچ، تو اللہ سے ڈر، اللہ کے عذاب سے ڈر۔ اللہ کے نافرمانوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ تو ایمان والا اپنے آپ کو کہتا ہے تو تھوڑی دین کی بھی تو سمجھ رکھ، دین کی بھی تو نالج لا، اللہ کے حکم بھی تو پورے کر، اللہ کے حکموں کو بھی تو جان، نماز کو پہچان، کتنے وقت کی نماز فرض ہے، کن کاموں سے بچنا چاہیے اس کو جان، حرام حلال کی تحقیق کر، فرض نمازوں کے بارے میں علم سیکھ، نماز سیکھ، نمازوں کو ادا کر، اور بندہ ناپاک کب ہوتا ہے، پاک کس طرح ہوا جاتا ہے اس کے بارے میں جان، غسل کرنا سیکھ، وضو کے فرائض سیکھ، وضو کس طرح کرا جاتا ہے، غسل کس طرح کرا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ مسلمان ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ ایمان والا کون ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا، اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، یعنی اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری۔ جو بغیر ایمان کے مر گیا، بغیر ایمان کے مر گیا، وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ذرا غور کرو، جب وہ جنت میں نہیں جائے گا تو ہماری زندگی دیکھو کیسی ہے، ہماری زندگی کے بارے میں غور کرو کیسی ہے، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اس کا جب علم نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر غسل فرض کب ہوتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو ہم پاک کہاں ہوئے، ایمان والے کہاں ہوئے؟ ہم نے نہ جانے، ہمیں جب غسل کرنا آتا ہی نہیں ہے، سال سے سال گزر جاتی ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، کئی وقت گزر جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ایمان والے بھی کہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جب تم پر غسل کرنا نہیں آتا ہے تو تم ایمان والے کہاں ہو؟ تم نے بیوی سے ہم بستری کی، تم نے کسی اور کے ساتھ زنا کر لیا، آپ تو ناپاک ہو گئے، اور ناپاکی کی حالت میں مرنا پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہونی چاہیے اب پاک کس طرح ہوا جائے، پاک کس طرح اپنا آپ کو کیا جائے، آپ کو اس چیز کی خبر ہونی چاہیے۔ آپ اپنے عالموں سے، اپنے بڑوں سے ملو، بیٹھو ان کے پاس، ان سے پوچھو۔ دین میں شرم نہیں ہے، شرم نہیں ہے دین میں شرم مت کرو، حرام حلال کی تحقیق کرو، پاکیزگی کے ناپاکی کے بارے میں تحقیق کرو، علم سیکھو، اس چیز کے بارے میں جانو۔ اگر تمہارا غسل کرتے میں تمہارے بدن کا ایک بال بھی سوکھا رہ گیا تو تمہارا غسل نہیں ہوگا۔ سمجھتے اس بات کے بارے میں؟
کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں میرے دوستو۔ ان باتوں کے بارے میں جانو، سیکھو۔ اللہ کی قسم، ہم کون سے دھرم کو مان رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ مسلمانوں والے کام ہے۔ سوچو تو صحیح، مسلمان ایسا ہوتا ہے غسل کی پتہ نہ ہو، وضو کی پتہ نہ ہو، نماز کی پتہ نہ ہو، اللہ کے حکم کی پتہ نہ ہو، اللہ کے حکم زندگی میں نہ ہو، یہ مسلمان ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے، سب کچھ۔ اللہ کے لیے سر کیوں نہیں جھک رہا ہے ہمارا؟ اللہ کے گھر میں آنا ہمارے لیے اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے دین پر چلنا اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری سمجھوں میں نہیں آ رہی ہیں، سمجھوں میں نہیں آ رہی ہیں میرے دوستو، میرے بھائیوں۔ پہچانو، پہچانو اپنے دین کو، پہچانو۔ کلمہ پڑھنا آسان ہے، کہہ دینا آسان ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے کہ اس سے ہٹ کر زندگی گزارنا۔ یہ آسان نہیں ہے کلمے کو بھلا کر زندگی گزارنا۔ کون سی مشکلیں ہمیں لگتی ہیں، کون سی مشکل ہمیں دکھتی ہے؟ دین مشکلوں سے بنا ہے؟ دین میں زیادہ سختی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دین اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، بچے سے بچہ کر سکتا ہے، بچے سے بچہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، حرام کاموں سے بچ جاؤ، یہ تو ویسے بھی تمہیں تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اسلام تو بس یہی سکھاتا ہے کہ 2 نمبر ہی چھوڑ دو، حرام کاموں سے دور ہو جاؤ، ایک اچھے انسان بنو، اچھے انسان۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ تم اچھے بنو، نیک بنو، لوگوں سے محبت کرو، اللہ کے رضا کے لیے ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ۔ اسلام انسان کو انسان بناتا ہے، جانور ہونے سے بچاتا ہے، درندہ ہونے سے بچاتا ہے۔ اسلام انسان کو انسان بننا سکھاتا ہے۔ تم نہ جانے کون سے مسلمان بن کر بیٹھ گئے، کون سے ایمان کو اپنا کر بیٹھ گئے۔ اپنے ایمان کی ذرا فکر تو کرو، اپنے ایمان پر غور تو کرو کہ ہم کون سے مسلمان ہیں، کون سے ایمان والے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے محبت رکھیں، اللہ کو مانے، اللہ کی مانے۔ وہ نہیں ہے کہ بس اللہ میرا مالک ہے اور پھر یہاں سے ناتا ٹوٹ گیا، بس اللہ کو اپنا مالک کہا، ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہ ہے، اللہ ہم سب کا مالک ہے، اور اس سے آگے اللہ سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے، بڑی سخت۔ فرما بردار بھی اللہ کا کتنا ہی ہو، اگر اس نے اللہ کے حکموں کو توڑا تو اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ جو اللہ نے ایک دن تھے کیا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ تم کس غفلت میں ہو، کس دھوکے میں ہو؟ اس دھوکے سے نکلو، اس غفلت سے نکلو، باہر آؤ، اللہ کے عذاب سے بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو۔ ان گناہوں کو چھوڑو جن کی بدولت ہم نے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو بھڑکا رکھا ہے۔ بچو، ان آگ سے بچاؤ اپنے اہل و عیال کو۔ میرے دوستو، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ ہمارے لیے بڑی ہلاکت کی بات ہے، بڑی ہلاکت کی بات ہے کہ ہم اپنا آپ کو مسلمان کہیں اور اسی حال میں مر جائیں، اسی حال میں۔ ذرا غور تو کرو، غور کرو اس چیز کے بارے میں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ بہت ہلاکت کی بات ہے، ہم اپنا آپ کو مسلمان کہیں اور ہماری زندگی میں کوئی دین والا کام ہی نہیں ہے، اللہ کے حکم ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے کیسے محبت کرتے ہیں، کیسے مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمانوں والے کاموں کی پتہ ہونی چاہیے نہ چاہیے؟ ہم ایمان والا اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہماری زندگی میں دین ہونا چاہیے نہ ہونا چاہیے؟ تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، سوچو تم اپنی زندگی کے بارے میں کہ زندگی ہماری کیسی گزر رہی ہے۔ ہم جو بننا چاہتے تھے، ہمیں جیسا ہونا چاہیے تھا، جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی، کیا ہم ویسے ہی بن کر بیٹھ گئے؟ کیا ہم ویسی ہی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم ویسے ہی بن گئے ہیں جیسا ہمیں بننا تھا، جیسا ہمیں ہونا تھا؟ ہم کو چاہیے تھا ہم گناہوں سے بچتے، ہم گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ ہم کو چاہیے تھا ہم اللہ کے کام سے جڑتے، ہم اللہ کے کام سے دور ہو گئے۔ ہم کو چاہیے تھا ہم اللہ سے محبت رکھتے، ہم نے اللہ سے تعلق ختم کر دیا۔ ہم کو چاہیے تھا ہم اللہ کے آگے جھکتے، ہم نے سجدوں کا انکار کر دیا۔ ہاں، ہم نے سجدوں کا انکار کر دیا۔ شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا، حضرت آدم کو، اور ہم تو اللہ کو انکار کر رہے ہیں، اور جناب کتنے سجدوں کا۔ وہ ایک سجدہ نہ کرنے سے ہلاک ہو گیا، اور ہم اپنا آپ کو
بے فکر کر بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو کامیاب سمجھ کر بیٹھے۔ ہم دیکھو مسلمان ہیں، دیکھو ہم ایمان والے ہیں، یہ ہے ہمارے ایمان کا حال، یہ ہے ہماری زندگی کا حال، یہ ہے ہمارا دین۔ دیکھ لو ہم کس درجے کے مسلمان ہیں۔ زبان سے کہنا مسلمان نہیں ہوتے، اس زبان سے کہنے کو دل میں اتار لینا مسلمانوں والے کام ہیں۔ اس ایمان کی فکر کرو، اس ایمان کو پہچانو، اس ایمان کو بچاؤ۔ اس ایمان کو ذرہ برابر بھی بچا کے لے گا نا، ذرہ برابر بھی، تو انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا۔ اللہ فیصلہ کرنے والے، جس کی چاہے پکڑ کرے، جس کو چاہے معاف کرے، لیکن اس انسان سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ جو کہے اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ پھر جلال والا بھی تو ہے، غصے والا بھی تو ہے، ناراض بھی تو ہوتا ہے۔ اور ہماری زندگی میں دیکھو ہم نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ اللہ کے بندے اپنی زندگی پہ غور تو ڈال، اللہ اپنے نیک بندوں کا انصاف نہیں کرے گا؟ یا اللہ کی تجھ سے زیادہ محبت ہے؟ مجھے بتاؤ، اللہ کی محبت اس سے ہوگی جو اللہ سے محبت رکھے گا، جو اللہ کا باغی ہوگا، جو شر کسی ہوگا، اللہ کا دشمن بن کر بیٹھے گا، اللہ کے حکم بھی توڑتا ہے، سود کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، اللہ کے حکم توڑتا ہے، حرام ریلیشن میں پڑتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جو اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینکوا دے۔ اوندھے منہ، کم بھی تولتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، حق تلفیہ بھی کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے، اللہ کو ناراض کر رہتا ہے، اللہ کے نافرمانی والے کام کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا رحیم ہے۔ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ سجدے کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے حالانکہ قوت بھی دے رکھی ہے حج کرنے کی بھی، کچھ نہیں کرتا ہے۔ چلو حج کی قوت نہ ہے، نماز کی تو قوت ہے، نماز تو کسی حال میں معافی نہیں ہے۔ چلو حج تم پر پیسے نہیں ہے، حج تو اللہ نے چلو اجازت جب دی ہے، جب تم پر فرض ہو، جب تم پر مال ہو، لیکن نماز تو تم پر مال ہو یا نہ ہو، نماز تو فرض ہے۔ تو کچھ بھی نہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھے گا۔ یاد رکھنا، اللہ کہتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے، ہم اپنے ایمان والوں کی اور رسولوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جب اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ یہ کرامن کاتبین جو کاندھے پر ہیں ہمارے، جب یہ گواہی دینے کھڑے ہوں گے، جو ہمارا رجسٹر کھولیں گے، انصاف نہیں ہوگا کیا اس کا؟ تم کس طرح کے بے وقوف بن کر بیٹھے ہو؟ تم کس طرزے کے بے وقوف ہو؟ دیکھو تو صحیح، ہماری عقل ہے؟ کیسے مسلمان ہیں، کیسے سمجھدار ہیں ہم؟ اپنا آپ کو سمجھدار کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں، نہ جانے کیسے سمجھداری ہے، کیسے عقل مندی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اپنی زندگی کو جانو تو صحیح، پہچانو تو صحیح۔ وہ قیامت کا دن حساب کتاب کا دن ہے، اللہ اپنے بندوں کے انصاف کرے گا۔ ایک سجدے میں گرتا ہے، ایک شراب کے نشے میں گرتا ہے، اللہ برابر کر دے گا۔ تم خود سوچو تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ تم نے کسی پر ظلم کیا اور جس پر ظلم کیا اس نے اس ظلم کو سہا، برداشت کیا، اللہ پر چھوڑ دیا، اللہ انصاف نہیں کرے گا یا دونوں کو برابر کر دے گا؟ مجھے بتاؤ، کسی نے تم پر ظلم کیا، تم نے صبر کیا، برداشت کیا، اللہ تم دونوں کا انصاف نہیں کرے گا؟ بتاؤ، تم چاہتے ہو پھر تمہارا انصاف ہو یا نہ ہو؟ بتاؤ، کسی نے تمہیں ستایا اور پھر تم نے اس پر صبر کیا اور پھر تم دونوں کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ اسے معاف کر دے، انصاف نہ کرے؟ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تم تو دنیا میں انصاف کے لیے مرتے ہو، تم تو دنیا ہی میں تباہیاں کر لیتے ہو، انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو۔ تو پھر تمہارا مالک انصاف کیوں نہیں کرے گا؟ اپنے بندوں کا، نیک بندوں کا انصاف کیوں نہیں کرے گا؟ ایک دودھ پیتا ہے، ایک شراب پیتا ہے، برابر ہو جائیں گے یہ دونوں؟ انصاف نہیں ہوگا ان دونوں کا۔ ایک زنا کرتا ہے، ایک اللہ سے ڈرتا ہے، برابر ہو جائیں گے دونوں؟ اللہ دونوں کا انصاف نہیں کرے گا۔ ایک سجدے میں گرا، ایک شراب پی کر نشے میں گرا، ایک نے ظلم کیا، ایک نے صبر کیا، مجھے بتاؤ، ایک نے اللہ کو راضی کیا، ایک نے ناراض کیا، اللہ انصاف نہیں کرے گا۔ ایک اللہ پر ایمان رکھتا تھا، ایک غیر اللہ پر ایمان رکھتا تھا، ایک اللہ سے مانگتا تھا،
ایک اللہ سے غیر سے مانگتا تھا، ایک اللہ کے حکم پورے کرتا تھا، ایک اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزارتا تھا، اللہ ان کا حساب نہیں کرے گا؟ وہ قیامت کا دن طے ہے، سب کو کھڑا کرے گا، سب کا انصاف کرے گا۔ تم کس دھوکے میں ہو، کس غفلت میں ہو، کیا سوچتے ہو تم؟ ایسا کیسے ہوگی؟ جب انصاف ہوگا تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے؟ اگر اللہ رحیم ہی ہے، معاف ہی کرنے والا ہے، معاف ہی نہیں معاف بھی کرنے والا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، پکڑ بھی کر سکتا ہے، معاف ہی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ معاف ہی کرتا تو اللہ جہنم کو نہیں بناتا، جنت کو ہی بناتا، لیکن معاف بھی، چاہے تیری پکڑ کرے چاہے میری پکڑ کرے، اللہ ہم دونوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے جنت جہنم بنائی تو ہمیں یہ بھی تو اشارہ ملتا ہے کہ اللہ راضی بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، غصے بھی ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے۔ اللہ جنت میں بھیجے گا اور جہنم میں بھی بھیجے گا۔ جس نے اللہ کو راضی کیا اللہ اس کو لامحدود خوشحال بھری زندگی دے گا۔ تم یہ غور کرو کہ میری زندگی کدھر گزر رہی ہے، میں کس طرف دوڑ رہا ہوں۔ تم اپنی زندگی کی فکر کرو۔ ایمان والے ہو، ایمان کو پہچانو، دین کو پہچانو، اپنے کلمے کو پہچانو، اپنی زندگی کو اپنے اللہ کی طرف لاؤ، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کے حکم پر اپنی زندگی گزارو۔ اللہ کی قسم یہی کامیابی، ورنہ ناکامی یاد رکھنا، ناکامی۔ پھر مسلمان تم کہاں کے مسلمان ہو؟ بورڈ پر کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ اس کا یقین دل میں اتار لینا، یہ ہے ایمان والا، اس پر ایمان لانا، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، نبی کو ماننا، نبی کی ماننا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، قیامت کے دن جو اللہ نے رکھا ہے حساب کتاب کا دن، اس پر ایمان لانا، مرنے پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھنا، یہ ہے ایمان والا، یہ ہے ایمان والے کی زندگی۔ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے اور پھر زندگی من چاہی گزارنے سے بندہ ایمان والا اور کامیاب نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں میرے دوستو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو فکر کرو ان چیزوں کی، اپنی نمازوں کی، اللہ کے حکموں کی، نبی کی سنتوں کی، اپنے اسلام کے، اپنے ایمان کے بارے میں جانو، پہچانو اور اپنی قیمت کو پہچانو کہ میرے مالک نے میری قیمت کیا رکھی ہے، میری قیمت کیا بنائی ہے۔ تو خالی انسان، ایک انسان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اس دنیا سے زیادہ قیمتی، اس دنیا سے بھی زیادہ قیمتی۔ یاد رکھیں اس چیز کے بارے میں، تو غور تو کر، پہچان تو صحیح، اپنے دین کی فکر کر، جان، نالج لے، علم حاصل کر، پہچان اپنے دین کو، پہچان اپنے آپ کو۔ تو معمولی انسان نہیں ہے، معمولی انسان نہیں ہے، تیری قیمت بہت بڑی ہے، تیرا مقام اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے۔ اے انسان، تو اپنی قیمت کو کیوں بھلاتا ہے؟ تو کیوں بھلاتا ہے اپنی قیمت کو؟ تو پہچان اپنی قیمت کو، تو جان، تو پوچھ اپنے عالموں سے، تو حدیث قرآن پڑھ اور دیکھ تیرا رب تجھ سے کیا کہہ رہا ہے، تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تیری قیمت کیا رکھی ہے۔ تو کر تو صحیح، قدم اٹھا تو صحیح، پہچان تو صحیح، اس ناکامی سے، اس بے وقوفی سے باہر نکل کہ میں بس مسلمان ہوں اور میں کامیاب ہوں، پھر زندگی میں اللہ کا حکم ہو یا نہ ہو۔ پہچان میرے دوست، اس بات کو پہچان، جان، ایمان کا ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہیں زنا کریں اور کتے بلی والی موت نہ مر جائیں، اور غیر ایمان والے کب ہو گئے ہمیں خبر ہی نہ ہو۔ اس چیز کو جان پہچانی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔